الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، انسان اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے اپنی تمام ضروریات کے لیے، اللہ جل جلالہ سے رجوع کرتا ہے، اور یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے بذات خود انسان کو تعلیم کیا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. انسان کی چاہیے دنیاوی ضروریات ہوں یا اخروی ضروریات ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے کہ جب تم ان کے بارے میں مجھ سے سوال کرو گے تو میں تمہاری ضروریات پوری کروں گا، تمہاری حاجات مکمل کروں گا. دعا کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. ویسے تو انسان جب بھی اللہ سے مانگے اللہ جل جلالہ اسے عطا کرتے ہیں. دعا کا کوئی لگا بندہ طریقہ نہیں ہے. جس طرح نماز کا ایک خاص طریقہ ہے کہ آپ وضو کرتے ہیں، مسجد آتے ہیں، خاص طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. اگر اس طریقے کی خلاف ورزی ہوگی تو نماز نہیں ہوگی. روزے کا اپنا طریقہ ہے، زکوٰۃ کا اپنا طریقہ ہے. دعا کی کوئی پابندی نہیں ہوتی. بیٹھے بھی مانگی جا سکتی ہے، لیٹے بھی مانگی جا سکتی ہے، چلتے پھرتے بھی اللہ تبارک و تعالی سے مانگی جا سکتی ہے. البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اگر دعا میں لحاظ رکھا جائے تو اس کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. جیسے انسان مختلف آداب کا لحاظ رکھ کر دعا کرے تو وہ عام دعا سے قبولیت کے لیے اس کا امکان بڑھ جاتا ہے. اسی طریقے سے کچھ خاص مقامات ایسے ہیں، کچھ خاص جگہیں، کچھ خاص اوقات ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی دعا زیادہ قبول فرماتے ہیں. جیسے حدیث میں بھی کچھ مقامات کا تذکرہ ہے، کچھ جگہوں کا تذکرہ ہے. جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی انسان کی دعاؤں کو سنتے ہیں. اسی طریقے سے بیت اللہ کے پاس اگر ملتزم کے مقام پر دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی سنتے ہیں، قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے. تو ویسے تو انسان جب بھی اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ اسے دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ آداب ایسے ہیں، کچھ مواقع ایسے ہیں، کچھ مقامات ایسے ہیں، اگر اپنی دعاؤں میں ان کا لحاظ رکھا جائے تو انسانی دعا کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے. تو جو چیزیں انسانی دعا کی قدر و قیمت بڑھاتی ہیں ان میں سے ایک توسل بھی ہے، وسیلہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان وسیلہ دے کر توسل کے ساتھ جب دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو زیادہ سنتے ہیں، قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے. توسل کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. بعض اوقات انسان انبیاء کرام یا نیک لوگ امت کے صالحین کے پاس جا کر اپنے لیے دعا کرواتا ہے. جیسے انبیاء کرام اپنے زمانے میں جب تشریف فرما تھے تو مختلف لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے لیے دعا کرواتے تھے، اور بعد میں یہ سلسلہ چلتا رہا. چنانچہ آج بھی امت کے جو نیک لوگ ہیں، میرے اور آپ جیسے عام لوگ، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے حق میں ان سے دعا کرواتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کی جائے. تو یہ توسل کا ایک طریقہ ہے جس میں آپ کسی برگزیدہ شخصیت کے پاس جا کر اپنے لیے دعا کرواتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے کہ یا اللہ یہ جو میں نے نیک عمل کیا تھا آپ کی رضامندی کا، اس عمل کے واسطے سے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ میری یہ دعا قبول فرما لیجئے.
حدیث الغار، غار کی حدیث بڑا مشہور واقعہ ہے جس میں کچھ لوگ ایک غار میں بند ہو گئے تھے. غار کا دہانہ تھا، وہ چٹان کی آمد سے بند ہو گیا، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو ان میں سے ہر ایک نے اپنے ایک نیک عمل کو بنیاد بنا کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرا یہ نیک عمل تھا صرف آپ کی رضامندی کے لیے، تو اس نیک عمل کی لاج رکھتے ہوئے میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ ہمارے لیے راستہ بنا دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کے لیے راستہ بنا. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ انسان اپنے کسی نیک عمل کو بنیاد بنا کر اللہ سے دعا مانگے تو دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جایا کرتے ہیں. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے انبیاء کرام یا امت کی مقدس شخصیات کو بنیاد بنا کر، ان کی حرمت کو، ان کے حق کو بنیاد بنا کر اللہ جل جلالہ سے مانگا جائے تو یہ بھی توسل ہی کی ایک قسم ہے. اور اللہ جل جلالہ اس طریقہ کار کے مطابق بھی دعا کو قبول فرماتے ہیں. جیسے ہم دعا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمارا یہ کام ہو جائے، یا امت کے کسی برگزیدہ شخص کا واسطہ اللہ کو دیتے ہیں کہ یا اللہ آپ کا اپنے اس برگزیدہ بندے کے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق کا واسطہ ہم آپ کو دیتے ہیں کہ ہمارا بھی یہ کام فرما دیجئے. تو یہ بھی توسل ہی کا ایک طریقہ ہے اور یہ پہلے ہی طریقوں کی طرح ہے. تو یاد رکھیے کہ دعا کی کوئی شرط نہیں ہے. آپ جب بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ آپ کو دے گا. آپ توسل کے پابند نہیں ہیں، آپ کسی اور شرط کے پابند نہیں ہیں، بلکہ ہر بندے کا اپنے رب سے تعلق ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو. اللہ جل جلالہ کے ہاں بندہ ہونے کی حیثیت سے اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہوتا ہے جس سے بندہ لا علم ہوتا ہے. تو جو بھی بندہ اپنی زندگی کے کسی بھی موڑ پر کسی بھی طریقے سے اللہ کو پکارے، اللہ جل جلالہ کے سامنے اپنی حاجت رکھے تو اللہ اس کو پورا فرماتے ہیں. ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، میں تمہیں جواب دوں گا، تمہاری پکار پر لبیک کہوں گا. تو دعاؤں کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. البتہ دعا کی قبولیت میں کچھ چیزوں کو دخل ہے کہ اگر ان کا لحاظ رکھا جائے تو قبولیت کے امکان بڑھ جاتے ہیں. اور انہی قبولیت کے امکانات کو بڑھانے والے جو امور ہیں ان میں سے ایک توسل بھی ہے کہ آپ توسل کے پابند نہیں ہیں، لیکن اگر توسل اختیار کرنا چاہیں تو پھر انسان کو ذرا اعتماد رہتا ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی میری دعا کو قبول کرے گا. تو امت میں توسل کی یہ تینوں قسمیں رائج رہی ہیں. اور یہ تو عام فہم بات ہے کہ ایک میرا نیک عمل ہے، میرے نیک عمل کی کیا حیثیت ہوگی؟ میں اپنے نیک عمل کا واسطہ اللہ کو دیتا ہوں تو اس کا مقصد کیا ہے کہ میرا یہ نیک عمل اللہ کی مخلوق ہے. اعمال اللہ کی مخلوق ہوتے ہیں کہ میرا یہ نیک عمل اللہ کی مخلوق ہے اور چونکہ یہ نیک ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میرا یہ معاملہ حل کریں گے. تو جب انسان اپنے نیک اعمال کی برکت سے دعاؤں کی قبولیت کا امیدوار ہوتا ہے تو پیغمبروں کی برکت تو میرے اور آپ کے نیک اعمال سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. انسان کے نیک اعمال کی کیا حیثیت ہے؟ حضرات انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کی برکات کے سامنے تو جب نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگا جا سکتا ہے تو اس سے زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے جو نیک اور برگزیدہ شخصیات ہیں، انبیاء کرام ہیں، امت کے نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں، اولیاء ہیں، جن کا اللہ کے دربار میں خاص مرتبہ ہوتا ہے تو ان کا واسطہ دے کر اللہ جل جلالہ سے دعا کی جائے. خود حضور علیہ السلام سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طریقہ کار کو اختیار فرمایا. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت ابو طالب کی اہلیہ تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو خاص تعلق تھا. مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تدفین میں بنفس نفیس شریک ہیں اور آپ اس موقع پر دعا کرتے ہیں کہ اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد کہ یا پروردگار اے رب العالمین میری اس ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما. حضرت فاطمہ بنت اسد
کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کا درجہ دیتے تھے، اور انہوں نے بھی ایک ماں بن کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی۔ تو آپ نے دعا کی کہ یا اللہ ان کی مغفرت فرما، وَلَقِّنْ حُجَّتَهَا وَوَسِّعْ مُدْخَلَهَا، اور اس کے مراحل، اس کا امتحان اس کے لیے آسان فرما، اور یہ جو اس کا آخری گھر ہے قبر کی شکل میں، یہ اس کے لیے وسیع فرما۔ یہ دعائیں کی آپ نے، اور ساتھ فرمایا بحق نبی کا، میری یہ دعائیں قبول فرما آپ کے پیغمبر کے حق کی برکت سے۔ خود حضور علیہ السلام کی اپنی ذات مراد ہے کہ یا اللہ میری یہ دعائیں قبول فرما اپنے پیغمبر کے حق کی برکت سے، وَبِحَقِّ الْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ، اور جو انبیاء کرام مجھ سے پہلے گزرے ہیں ان کے حق کی جو برکات ہیں ان کی برکت سے آپ میری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے اللہ جل جلالہ کو خود اپنا واسطہ دیا کہ میں آپ کا پیغمبر ہوں، اور اس کا جو حق ہے، اس کی جو برکت ہے، اس برکت سے اس دعا کو قبول فرما۔ نہ صرف اپنا واسطہ بلکہ اپنے سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعا میں ان کا بھی واسطہ دیا۔ تو یہ تو میں نے صرف ایک مثال آپ کو دی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طریقہ کار کو ایک سند عطا کی اپنے عمل کے ذریعے کہ جب انسان اللہ سے دعا مانگے تو امت کی برگزیدہ شخصیات کے توسل سے دعا کر سکتا ہے۔ اللہ کی مخلوقات میں سب سے عظیم ترین مخلوق بذات خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اشرف الانبیاء ہیں۔ انبیاء کرام اللہ کی سب سے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ تو جب دیگر انبیاء کے حق کا واسطہ دیا جا سکتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا واسطہ دینا توسل کی سب سے اعلیٰ قسم ہوگی، وسیلے کی سب سے اعلیٰ قسم ہوگی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، آپ کی ولادت سے پہلے بھی اس قسم کے واقعات آپ کو ملیں گے کہ مختلف حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی۔ اسی طریقے سے جب آپ کی ولادت ہوئی اور بعد میں آپ پیغمبر بنے تو آپ کی حیات مبارکہ کے دوران بھی متعدد ایسے واقعات ہیں جن میں مختلف لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ سے دعا کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی امتی عام لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ سنتے ہیں، قبول فرماتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں امام حاکم رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے وہ غلطی سرزد ہوئی جو اللہ تبارک و تعالی کی مشیت میں تھی، انجانے میں ہوئی، تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے معافی کے خواستگار تھے، اور معافی کے لیے انہوں نے طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ جل جلالہ سے معافی مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم نے جس شخصیت کے توسل سے یہ دعا مانگی ہے اس کو تو میں نے ابھی پیدا ہی نہیں کیا، تو تمہیں اس کے بارے میں اطلاع کیسے ہوئی؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے عرش کے ستونوں پر یہ کلمہ لکھا ہوا دیکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور میں نے یہ سمجھ لیا کہ جس شخصیت کا اسم گرامی آپ نے اپنے نام کے ساتھ ملا رکھا ہے، یقیناً آپ کے دربار میں اس کو غیر معمولی حیثیت حاصل ہے، اس لیے میں نے ان کا واسطہ دے کر ان کے توسل سے آپ سے دعا مانگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہاں یہ میری تمام مخلوق میں سب سے عظیم شخصیت ہیں، اور ان کے توسل سے مجھ سے دعا مانگا کیجئے، اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا تو آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔
یہ روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے امام حاکم نے نقل فرمائی ہے اور اس کی سند کو صحیح قرار دیا۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عباس سے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی امت کو نصیحت کیجئے کہ وہ آنے والے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور مزید فرمایا کہ اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا تو نہ آدم کو پیدا کرتا، نہ جنت پیدا ہوتی، نہ دوزخ پیدا ہوتا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کا اظہار فرمایا کہ میں نے اگر دنیا پیدا کی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور ان کے لیے پیدا کی ہے، لہٰذا ان کا واسطہ دے کر ان کے توسل سے ان سے دعائیں کرو۔ چنانچہ یہ وہ واقعات ہیں جو انبیاء علیہ السلام سے منقول ہیں، دیگر انبیاء سے بھی اس قسم کے واقعات ثابت ہیں، لیکن یہ واقعات بالخصوص حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ امام حاکم جیسے محدث نے نقل کیا اور اس کی سند کو صحیح قرار دیا۔ یہود کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشین گوئیوں سے واقف تھے، چنانچہ وہ اس علاقے میں قیام پذیر تھے اور آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ یثرب جو آگے چل کر مدینہ الرسول بنا یہ آخری پیغمبر کی جائے ہجرت ہے، چنانچہ وہ انتظار کرتے تھے۔ اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ یہ یہود اللہ تبارک و تعالی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اپنے دشمنوں پر فتح طلب کرتے تھے، لیکن جب آپ تشریف لائے اور آپ کو وہ جانتے بھی تھے تو انہوں نے آپ کا انکار شروع کر دیا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ صورتحال یہ تھی کہ یہود کی جنگ مختلف مقامات پر مختلف مواقع پر مشرکین سے ہوتی رہی ہے۔ بنو اسد کے مشرکین تھے، بنو جوہینہ کے تھے، بنو غطفان کے تھے، اور یہ بڑے جنگجو لوگ تھے، اور یہودی جنگ کے اتنے ماہر تو تھے نہیں، یہ تو کاروباری لوگ تھے، کاروبار کرتے تھے، لوگوں کو سود پر رقمیں دیتے تھے، ان کی مہارت اس طرف تھی، جنگ سے ناواقف تھے، چنانچہ یہ اکثر جنگ میں شکست کھا جاتے تھے۔ تو ان کے جو علماء تھے انہوں نے اپنے ان عام لوگوں کو، یہودیوں کو یہ تلقین کی کہ اپنے دشمنوں پر فتح کی دعا مانگو اور اس طریقے سے مانگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آخری آنے والے پیغمبر کا واسطہ دو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے واقعات ہیں کہ ان کے جو علماء تھے، احبار تھے، وہ انہیں کہتے تھے کہ جو پیغمبر آنے والے ہیں ان کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگو۔ چنانچہ مفسرین نے ان کے جملے بھی نقل کیے ہیں کہ اس طریقے سے دعا مانگو رب العالمین کہ ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں احمد جو نبی امی ہوں گے، اور آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آخری زمانے میں تشریف لائیں گے، تو ہم ان کے حق کا واسطہ دے کر آپ سے دعا کرتے ہیں کہ دشمنوں کے مقابلے پر ہمیں فتح عطا فرما اور نصرت عطا فرما۔ چنانچہ جب انہوں نے اس طریقے سے دعا کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توسل سے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے دشمنوں پر فتح اور نصرت مانگی، تو اللہ نے انہیں فتح عطا کی۔ اور وہی یہودی جو پہلے ہر میدان میں جنگ کے میدان میں عربوں سے شکست کھاتے تھے، جب اس طریقے سے انہوں نے دعائیں کرنی شروع کی تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ اب یہ وہ واقعات ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، وہ آپ کی ولادت سے بھی پہلے آپ کا واسطہ دے کر آپ کے توسل سے اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اسی طریقے سے توسل کی دوسری قسم جیسے میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ کی حیات مبارکہ کے دوران مختلف حضرات نے اللہ تبارک و تعالی سے آپ کے توسل سے دعائیں مانگی ہیں۔ جب آپ ابھی اپنے بچپنے میں تھے، مشہور واقعہ ہے کہ عرب میں مکہ مکرمہ میں خشک سالی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اب روایت نقل کرنے والے یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ خشک سالی تھی، اتنے میں نے دیکھا کہ جناب ابو طالب ایک خوبصورت سے بچے کی انگلی تھام کر لا رہے ہیں
اور راوی اس کی منظر کشی کرتے ہیں کہ وہ بچہ ایسا تھا سورج کی مانند تھا جیسے سورج سے بادل اچانک چھٹتے ہیں اور اس وقت سورج کا جو دل فریب منظر ہوتا ہے تو وہ بچہ ایسا ہی تھا جیسے کہ سورج ہو اور ابھی ابھی بادل اس سے چھٹے ہوں۔ تو جناب ابو طالب اس کی انگلی پکڑ کر لاتے ہیں۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی بچپن کا واقعہ ہے کہ قریش خشک سالی کا شکار تھے، تو جناب ابو طالب آپ کو لے کر حرم تشریف لائے بیت اللہ کے پاس، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگائی اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا طلب کی خشک سالی دور کرنے کے لیے، بارش کے لیے۔ اب وہ راوی یہ واقعہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب اس خوبصورت بچے کے توسل سے دعا مانگی گئی تو دعا مانگنے سے پہلے یہ منظر تھا کہ آسمان پر دور دور تک بادل کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، لیکن جیسے ہی ان کے توسل سے دعا مانگنی شروع کی گئی تو چاروں طرف سے بادل امڑ کر آنے لگے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عین بچپن کا زمانہ ہے جس میں قریش مکہ آپ کے توسل سے آپ کو بنیاد بنا کر اللہ تبارک و تعالی سے بارش کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالی بارش عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جناب ابو طالب نے اپنے وہ مشہور اشعار کہے تھے کہ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْأَرَامِلِ، کہ ایسا خوبصورت چہرہ جس کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالی سے بارش طلب کی جاتی ہے، پانی طلب کیا جاتا ہے، اور یہی شخصیت ہے جو یتیموں کا ملجا ہے، بیواؤں کا وارث ہے اور بیواؤں کی خبرگیری کرنے والا ہے۔ یہ عین آپ کے بچپن کا زمانہ ہے۔ اسی طریقے سے بعد میں جب آپ کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا تو مختلف واقعات آپ کو ملیں گے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یا آپ کے توسل سے اللہ جل جلالہ سے اپنی حاجات طلب کرتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نابینا تھا، بینائی سے محروم، حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ میری لیے دعا کیجئے، میں نابینا ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بینائی سے سرفراز کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو تمہارے آخرت کے لیے اس کو محفوظ رکھا جائے اور وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، یعنی تمہیں آخرت میں اللہ اجر عطا فرمائیں گے اگر تم صبر کرو، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائیے، میرے لیے دعا کیجئے، مجھے یہ دوسرا آپشن پسند ہے۔ دوسرے شق اس نے اختیار کی کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ بیماری دور فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم وضو کرو، اچھے طریقے سے وضو کرو، وضو کرنے کے بعد آؤ 2 رکعت نفل پڑھو، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا مانگو کہ اللہم انی اسألک وتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ، کہ یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں یا آپ کو واسطہ دیتا ہوں، توسل اختیار کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہ نبی رحمت ہیں، جو سراپا رحمت ہیں۔ پہلا جملہ یہ سکھایا، اور دوسرا جملہ یہ سکھایا کہ اس کے بعد یوں کہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے رب کو آپ کا واسطہ دیا ہے اپنی اس حاجت کے معاملے میں لتقضا، تاکہ یہ حاجت پوری ہو جائے۔ چنانچہ یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نابینا شخص کو طریقہ کار سکھایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو اللہ جل جلالہ سے دعا کرو میرے توسل سے، میرا واسطہ دے کر، تو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائیں گے۔ تو یہ وہ واقعات ہیں جن میں آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں، چاہے وہ نبوت سے پہلے ہو یا نبوت کے بعد ہو، لوگوں نے آپ کی حیات کے دونوں حصوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل کو اختیار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی تو اللہ نے اس کو سنا۔
قبول فرمایا۔ اور تیسری قسم جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی یہ طریقہ کار باقی ہے اور امت میں قائم ہے، اور لوگ ابتدا سے اس طریقہ کار پہ عمل کرتے آئے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ شروع سے ہوتا آیا ہے۔ اب مسلمان بہرحال ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے، کچھ حضرات اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن میں یہ عرض کیے دوں کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت بڑی شخصیت تھی، لیکن یہ وہ پہلی شخصیت تھی جنہوں نے توسل کی اس قسم کا انکار کیا، ورنہ اس سے پہلے امت میں کوئی ایک نامور شخصیت آپ کو نہیں ملے گی جنہوں نے توسل کی اس قسم کا انکار کیا ہو، بلکہ صحابہ کرام کے زمانے ہی سے یہ طریقہ کار چلا آیا ہے کہ لوگ آپ علیہ السلام کے توسل سے اللہ سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی حیات میں اگر آپ علیہ السلام کے توسل سے دعا مانگی جا سکتی ہے، جس کے امام ابن تیمیہ بھی قائل ہیں، تو آپ کی حیات کے بعد بھی یہ مانگا جا سکتا ہے۔ اور یہ عام فہم بات ہے کہ جب آپ علیہ السلام کا مقام آپ کی حیات میں جو اللہ کے ہاں تھا، جس کو بنیاد بنا کر ہم دعا کرتے ہیں، تو آپ کی حیات طیبہ کے بعد اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی اللہ کے ہاں تو وہ مقام باقی ہے اور تا ابد رہے گا، جس کو بنیاد بنا کر مسلمان دعا کرتا ہے اور شروع سے کرتا رہا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانحہ ارتحال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے فارغ ہوئے تو 3 دن کے بعد ایک اعرابی آتا ہے، ایک دیہاتی آتا ہے اور یہ آیت پڑھتا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے۔ پہلے اس آیت کا مفہوم سمجھ لیجئے، پھر یہ واقعہ میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ جب یہ لوگ یعنی آپ کی امت کے لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، گناہ کر بیٹھیں، جاؤک، اور پھر یہ آپ کے پاس آئیں، یستغفر اللہ، اور وہ اللہ سے استغفار کر رہے ہوں، واستغفر لهم الرسول، اور پیغمبر بھی ان کے لیے استغفار کرے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو وہ اللہ تبارک و تعالی کو تواب اور رحیم پائیں گے۔ پیغمبر کے استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یہ قید کہیں پر نہیں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے اس آیت کا تعلق ہے، بلکہ جس طریقے سے اس آیت کا تعلق آپ کی حیات مبارکہ سے ہے، اسی طریقے سے دنیا سے آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی اس آیت کا حکم باقی ہے۔ اور جو آدمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوتا ہے گنبد خضرا کے سامنے، گنبد خضرا کے نیچے مواجہہ شریف کے سامنے، اور وہاں حاضر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کروانے کی دعا کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے لیے استغفار فرمائیے، تو یقیناً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے استغفار فرماتے ہیں۔ اب یہ آیت ہے اور یہ اس کا مفہوم ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب یہ واقعہ سنیے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے فارغ ہوئے تو 3 دن کے بعد ایک دیہاتی شخص آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ کے سامنے آہوزاری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ آیت نازل کی تھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو میں گناہگار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میرے لیے اللہ سے استغفار فرمائیے۔ اب حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ شخص روتا رہا، آہوزاری کرتا رہا، یہاں تک کہ قبر مبارکہ کے اندر سے اس کو آواز آئی قد غفر لکا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ اس سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے، امام نووی رحمہ اللہ مشہور محدث ہیں، انہوں نے نقل کیا ہے، امام عدبی مشہور امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر حاضر تھا تو ایک شخص آیا اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتا ہے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا اکرم خلق اللہ، السلام
السلام علیکہ یا حبیبی، کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے عظیم ترین شخصیت، اور اے میرے حبیب آپ پر سلامتی ہو۔ اور مزید کہتا ہے یا من قال اللہ فی، کہ اے وہ برگزیدہ شخصیت جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اگر یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں، گناہ کر بیٹھیں، اور گناہوں کے بعد یہ آپ کے پاس آئیں، فَاسْتَغْفَرُ اللَّهِ، خود بھی استغفار کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور پیغمبر بھی ان کے لیے استغفار کریں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو تواب اور رحیم پائیں گے، اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا۔ وَهَا أَنَا قَدْ أَصَبْتُ ذَنْبًا، اور یہ میں ہوں، مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، میں گناہگار کی شکل میں آیا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کر رہا ہوں۔ فَاسْتَغْفِرْ لِي یا رسول اللہ، تو اے اللہ کے رسول آپ بھی میرے لیے استغفار فرمائیے۔ یہ وہ گزارش کرتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ کے سامنے کھڑے ہو کر ان الفاظ کے ساتھ۔ امام کہتے ہیں کہ وہ ان عجیب و غریب الفاظ کے ساتھ اپنی درخواست پیش کر کے چلا گیا۔ مجھے اونگ آئی تو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی خواب میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ اور اس شخص کو جا کر کہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری مغفرت کر دی، کہ تم جو درخواست لے کر آئے تھے کہ پیغمبر تمہارے لیے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ تمہارے استغفار کو قبول کریں گے، تو جا کر اس کو کہو کہ اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی۔ امام کہتے ہیں کہ میں جلدی سے اٹھا اور جا کر اس دیہاتی کو تلاش کیا، اور جا کر اس کو یہ خوشخبری سنائی کہ اس طریقے سے مجھے خواب میں زیارت ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری مغفرت کر دی۔ تو وہ دیہاتی شخص تھا، عشق کا ایک عجیب جذبہ اور سمندر اللہ نے اس کے سینے میں ڈال رکھا تھا، تو وہ واپس آیا اور روضہ اطہر کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے یہ اشعار کہے کہ یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم نفسی فدا لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ اے وہ بہترین شخصیت جو اس سرزمین میں زمین کے اس مبارک حصے میں آرام فرما ہے، اور اس کی خوشبو کی برکت سے اس کی ٹیلے اور میدان سب معطر اور خوشبو ہیں، سب معطر اور خوشبودار ہیں، اور اے وہ شخصیت جو اس قبر میں آرام فرما ہے، میری جان فدا ہو اس قبر پر جس میں آپ آرام فرما ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کا جود بھی ہے اور آپ کا کرم بھی ہے۔ یہ اشعار اس نے کہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس دیہاتی کے ان اشعار کو وہ قبولیت عطا فرمائی کہ آج جب آپ حاضر ہوتے ہیں مواجہہ شریف پر، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ سلام عرض کرتے ہیں، تو مواجہہ شریف کے دونوں طرف جو ستون ہیں ان ستونوں پر یہ اشعار آج بھی درج ہیں۔ ایک عام دیہاتی کے زبان سے جو عشقیہ اشعار نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ قبولیت عطا فرمائی۔ بعض اوقات ایک عام دیہاتی کا عشق اللہ تبارک و تعالی کو بڑے بڑے علماء کے نکتوں، علوم اور دقائق سے زیادہ پسند آتا ہے، اور ایک عام آدمی کے عشق کو اللہ تبارک و تعالی دوام عطا فرماتے ہیں، اور وہ بڑے بڑے علماء اگر ان کے سینے عشق سے خالی ہوں، آنے والے زمانے میں کوئی ان کا نام لینے والا بھی نہیں ہوتا۔ تو ان گزارشات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ آپ کے توسل سے اگر اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ قبول فرماتے ہیں، اور آپ کا توسل آپ کی ولادت سے پہلے بھی لوگ دیتے آئے ہیں، انبیاء کی بھی یہ طریقہ کار تھا، گزشتہ امتوں میں بھی یہ صورتحال رائج تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرتے تھے۔ آپ کی حیات میں بھی یہ صورتحال برقرار تھی، اور آپ کیا اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی قیامت تک یہ صورتحال برقرار رہے گی کہ جو گناہگار شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ سے دعا کرے گا تو یقیناً اللہ اس کو قبول فرمائیں گے۔
لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ جس عظیم شخصیت کے میں اور آپ نام لیوا ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اتنا عظیم اور ابدی لازوال منصب عطا کیا ہے، اس عظیم شخصیت کے فرامین پر میں اور آپ کس قدر عمل پیرا ہے، سنت پہ ہم کس قدر عمل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اب ایک مسلمان شرمندہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے سنت پہ عمل کر لیا تو لوگ میرے اوپر آوازیں نہ کس لیں۔ تو یاد رکھیے آج کل بڑا مبارک موسم ہے، لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ان کی عظمت اپنی جگہ، اور میں اور آپ جو یہاں دور موجود ہیں دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے، لیکن دور رہتے ہوئے سنت پہ تو عمل کر سکتے ہیں۔ ایک سنت پر عمل کرنے والا جسمانی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا بھی دور ہو وہ آپ علیہ السلام کے قریب تصور ہوتا ہے، اور ایک شخص جو جسمانی طور پر آپ کے کتنا ہی قریب ہو، چاہے وہ آپ علیہ السلام کے روضہ مبارکہ کی خدمت پر مامور ہو، اتنا قریب ہوتے ہوئے اگر وہ سنت کا تارک ہے تو اس قدر قریب ہوتے ہوئے بھی وہ بہت دور ہے۔ تو میں اور آپ جسمانی طور پر دور ہیں اور یہ اللہ کی مشیت ہے، لیکن اس دوری میں اگر ہم سنت پر عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالی وہ مقام عطا فرمائے گا جو قریب سے قریب رہنے والے اور سنت سے محروم لوگوں کو حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔